أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن مالك بن هويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أبو داود. ہر قسم کی حمد و تعریف، ثنا اور خوبی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس کی توفیق سے آج کی اس خطبہ جمعہ میں اقیم الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرو. ہم نماز کو کس طرح سے قائم کریں گے، اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے، یعنی مسائل نماز کی مناسبت سے چوتھی قسط کا آغاز کیا جا رہا ہے. لہذا اللہ سے دعا کی اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ جمعہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن پکارا جائے، ندا لگایا جائے، آواز دی جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن پکارا جائے یا اذان دیا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف تم لوگ چلو دوڑو. وذروا البیع، اور تمام کاروبار کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے. نماز جسے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا، اور نماز یہ تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے. جس کی نماز کی درستگی نہیں ہوئی، جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن قاعدے سے نہیں پڑھتا، من شاہی نفس شاہی اپنے امام شاہی نماز پڑھتا ہے، تو ایسی نمازوں سے اسے کیا حاصل ہونے والا ہے. جس نماز کے بارے میں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس حدیث کے راوی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث بات بتلا رہی ہے کہ نماز ہمیں، چاہے وہ نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، وغیرہ وغیرہ، جو بھی نمازیں ہوں، ان تمام نمازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا ہوگا. اور نماز کی ادائیگی سے متعلق اس کے طریقہ کو، اس کے مسائل کو جاننا بھی نہایت ضروری ہے. حدیث سن لیجیے، ترمذی کی روایت ہے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے مدینہ جانے کا اتفاق ہوا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کہ اے رب العالمین میرا کوئی بڑھیا ساتھی ملے، میرا کوئی بڑھیا دوست ملے. اللہ سے دعا کیا، مدینہ منورہ پہنچ گئے. حضرت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھی بنے. وہ تابعی کہتے ہیں یا ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا تھا کہ اے رب العالمین میرا کوئی بڑھیا ساتھی ملے. اللہ نے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے صحابی سے میری ملاقات ہوئی. یا ابا ہریرہ مجھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائیے. اب اس حدیث پہ غور کیجیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی روایت سنی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. جس کی نماز ٹھیک ٹھاک ہوگی، جس کی نماز درست ہوگی، اس کے لیے کامیابی ہو جائیں گی. اور جس کی نماز درست نہیں ہوگی، یعنی نماز نہیں ہوگی، وہ نہیں، نماز ٹھیک ٹھاک نہیں ہوگی، اس کے لیے کامیابی نہیں ہوگی. کیا پتہ چلا کیوں ایسا کہا؟ چونکہ نماز ایک سب سے پہلی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ساتھی کو سنایا وہ نماز کی مناسبت سے ہے، اور یہ کہا کہ جس کی نماز ٹھیک ہوگی اسی کے لیے کامیابی ہے. جس نماز کے بارے میں محمد رسول اللہ سرکاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، ہر ایک چیز کی ایک پہچان ہے، ہر ایک چیز کی ایک نشانی ہے، علامات اور چنہ ہے جس کے ذریعہ وہ سامان، وہ چیز اور وہ کمپنی پہچان لیا جاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز، ایمان کی پہچان نماز ہے. کیا ہے؟ ایمان کی پہچان نماز ہے. لیکن اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو ان کی کیا پہچان ہوگی؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی امتیوں کو قیامت کے دن غر المحجلین یعنی 5 کلیوں کی وجہ سے اعضائے وضو کے 5 جوارے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا کہ میری امتی کے لوگ ہیں. جس کی اتنی بڑی فضیلت. اور چلیے آگے. اللہ اکبر. اس نماز کو سمجھنا، اس نماز کو پڑھنا، اس نماز کو جاننا نہایت ہی ضروری کیوں؟ سن لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب امت کے اوپر نماز کو فرض کرنا ہوا، نماز کو واجب قرار دینا ہوا، تو اس نماز کو لینے کے لیے عرش والے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے بلایا، اپنے پاس بلا کر نماز کے فریضہ کو دیا کہ اے نبی میں تمہیں معراج کرایا، میں تمہیں آسمانوں کا سیر کرایا، لو میں تمہیں تحفے کے طور پہ نماز دیتا ہوں. تو نماز کی فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ کیا. اللہ چاہتا تو زمین پہ بھی دے دیتا، لیکن اللہ نے نماز کو لینے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا اور وہی نماز کو فرض کیا. اس کے علاوہ جتنے بھی فرائض اور واجبات ہیں ان تمام فرائض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ نازل فرمایا اور نماز کو آسمان پہ نازل فرمایا. اس سے کیا پتہ چلا؟ نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت، اس کی افادیت ہے. نماز کے بغیر ہمارا کوئی چارہ ہے ہی نہیں. اس نماز کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے. اسی نماز کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. کچھ ایسے اعمال نماز کے اندر جسے انجام دیتے ہیں لوگ اسے عجوبہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری جو بھی نماز ہوتی ہے وہ حدیث کے مطابق ہوتی ہے، چاہے وہ انگلی کی حرکت دینے سے متعلق ہو، چاہے رفع الیدین سے متعلق ہو، چاہے سینے پہ ہاتھ رکھنے سے متعلق ہو، چاہے دونوں سجدے کے بیچ میں جلسہ استراحت کا معاملہ، جو بھی معاملہ ہو، چھوٹی جو چیز سنت سے لے کر بڑی سے بڑی جو بھی سنتیں ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوا کرتا ہے اور لوگ کسی چیز کو عجیبہ سمجھتے ہیں. چلیے اور آگے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق بصلاتہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے برا چور، لوگوں میں سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے. الذی یسرق بصلاتہ، جو اپنی نمازوں کے اندر چوری کرتا ہے وہ سب سے برا چور ہے. صحابہ کو تعجب ہوا، آج ہمیں بھی تعجب ہوگا. جب صحابہ کو تعجب ہوا تو ہم تعجب بھی نہیں کر سکتے ہیں. کیف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ یعنی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اپنی نماز میں چوری کیسے کرے گا؟ کیف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کس طرح سے ہوگا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا
کہ لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، کہ نہ تو وہ رکوع کو مکمل طریقہ سے کرتا ہے اور نہ ہی سجدے کو، لہذا رکوع اور سجدے کو صحیح طریقہ سے نہیں کرنا، مکمل طور پہ نہیں کرنا، یہی نماز میں چوری کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا اس حدیث پاک سے کہ نماز کے اندر رکوع کا معاملہ ہو، قیام کا معاملہ ہو، سجود کا معاملہ ہو، تشہد کا معاملہ ہو، جہاں کہیں جو بھی معاملہ ہو، اگر اس کے اندر ہم جلد بازی کرتے ہیں، فٹافٹ کرتے ہیں، 4 رکعت والی نماز کو 2-3 منٹ میں پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ نماز کی اندر جو سکون ہے، جو شانتی ہے، جو وقار ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنی رکوع اور سجود کو مکمل طریقہ سے نہیں کرتا ہے، وہی نماز میں چوری کرنا ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی ادائیگی میں سنتوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، پھر ہماری نمازوں کا کیا حشر نشر ہوگا، ہماری نمازوں کیا حالت ہوگی، اس سے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اور چلیے آگے۔ وعن وابصة بن معبد رضی اللہ عنہ قال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا خلف الصف وحده، وہ سب کے پیچھے تنہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ امر ان يعيد الصلاة، اللہ کے رسول سرکاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز کے لوٹانے کا حکم دیا۔ اب اس حدیث پہ غور کیجئے ذرا کہ اگر جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور امام کے پیچھے آپ تناسب لگی ہوئی ہے اور آپ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس حال میں کہ آگے کی صف میں جگہ بھی خالی ہے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی نماز میں کیا پتہ چلا کہ اگر ہم مسجد کے نماز کے لیے آئے تو دائیں اور بائیں دیکھ لیں، پہلی صف میں جگہ تو خالی نہیں، اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہے پھر آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو نماز کا یہ حکم ہے، ورنہ اگر جگہ خالی دائیں بائیں کہیں نہیں ہے آپ تنہا پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے کیا تھا کہ اگر کوئی نہیں ہے ایک آدمی کو آگے سے کھینچ کر پیچھے 2 آدمی کھڑے ہو جاتے تھے، ایسا پہلے کرتے تھے، ہر جگہ ہوتا تھا، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے، آپ کو آگے سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کب؟ جبکہ آگے کی صف مکمل ہو چکی ہے، آپ اس ایک آدمی کو کھینچ کر صف کو انکمپلیٹ کیوں کریں گے؟ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آگے کی صف میں جگہ خالی نہیں ہے، امام کے پیچھے آپ تنہا کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی نماز بے شک ہو جائے گی، کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں اگر صف میں جگہ خالی ہے پھر آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو نماز کا یہ مسئلہ ہے۔ اعید الصلاۃ، امر اعید الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نماز کے لوٹانے کا حکم دیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی افادیت ہے، اس کے مسائل کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول سرکاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں، ترمذی ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، تشہد باسمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہادت کے انگلی کے ذریعہ اشارہ کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ نبی کے سلام تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اپنے شہادت اس طرح سے بیٹھتے ہیں شہادت میں، اپنے وسطی انگلی کو، یعنی وسطی اس سے بیچ والی انگلی کے اوپر ابہام انگوٹھے کو رکھتے ہیں۔ اس طرح سے ہم بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھنا ہے تو ہمیں ایسے نہیں بیٹھنا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تشہد میں بیٹھیں گے، اس طرح سے حلقہ بنائیں گے، شہادت کے انگلی کو یتحرک بہ بالصوابہ۔ دوسری روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے حلقہ بناتے، یعنی انگوٹھا کو وسطی پہ اس طرح سے بیچ میں رکھتے اور اپنے اشارہ باسمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے انگلی کے ذریعہ اشارہ بھی کرتے، وہ یتحرک بہ بالصوابہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی کو اشارہ بھی دیا کرتے تھے۔ ایسے یتحرک بالصوابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی کو حالت تشہد میں حرکت بھی دیا کرتے۔ اس طرح سے ہمیں تشہد میں بیٹھنا، پہلی تشہد ہو یا آخری تشہد ہو۔ اب ایسا جب کرتے ہیں تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسا نماز میں بھی حرکت کرتے ہیں۔ حدیث ہے یتحرک بالصوابہ واشار بالصوابہ، تو پتہ یہ چلا کہ آپ تشہد میں شہادت کی انگلی کو حرکت ہے۔ تشہد کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے، تو اشہدو پہ جو ہم اشارہ کرتے اس کی کوئی دلیل نہیں۔ دلیل کیا؟ تشہد میں بیٹھنے کے بعد سے لے کر
آپ مکمل سلام پھیرنے کے بعد، آپ جب آپ سلام نہیں پھیریں گے عمرات میں پتہ چلا کہ جیسے ہی ہم تشہد میں بیٹھیں گے التحیات سے لے کر سلام پھیرنے تک، یا اگر 2 رکعت نماز ہے تو اٹھنے تک ہمیں اپنے شہادت کے انگلی کے ذریعہ اشارہ کرنا، حرکت دینا نہایت ضروری ہے۔ اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ آئیے، اگر کوئی آدمی صرف شہادت پہ ایک بار اٹھا کے رکھ دیا، بعض محدثین کی رائے ہے اس کی گنجائش ہے، اعلیٰ افضل حدیث کی عبارت یہ بتلا رہی ہے کہ مکمل تشہد کے اندر شہادت کی انگلی کو حرکت دینا ہی چاہیے، افضل ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حالت تشہد میں شہادت کی انگلی کو حرکت دینا شیطان کو تلوار اور نیزے سے بھی زیادہ سخت مار پڑتی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ اگر تشہد میں بیٹھ کر شہادت کی انگلی کو حرکت دیتے ہیں تو شیطان کو بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، اتنی تکلیف جتنی تکلیف تلوار اور نیزے وغیرہ سے نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ تشہد میں بیٹھنے کے بعد اس طرح سے ہم بیٹھیں گے اور اپنے شہادت کی انگلی کو حرکت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنی حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور چلیے، یہ نماز چونکہ اس سے متعلق جاننا ہر کس و ناگس کو نہایت ہی ضروری ہے، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، سب بندی کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا کہ ایک دم ایک دوسرے سے مل جل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا آسان مذہب ہے کہ جتنے انسانیت کا کتنا خیال کیا ہے۔ حالانکہ سفر میں ہے تو نماز کو قصر کر، انشاءاللہ 5ویں کڑی میں باتیں آئیں گی، سفر میں نماز کیسے پڑھیں یہاں سنیے۔ کتنی آسانیاں اسلام کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حضر الطعام، کہ جب کھانا حاضر ہو جائے، کھانا حاضر ہو تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے پیشاب پاخانہ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو نماز ادا نہیں کرنی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کھانا حاضر ہے، بھوک کی شدت ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، لیکن پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ کو کھانا کھا لینا ہے، پھر نماز میں آنا ہے۔ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، جماعت چھوٹ رہی ہے، جانے دو۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ کہا پہلے جاؤ استنجا اور پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد تم نماز کے اندر شرکت کرو۔ کتنا بہترین اسلوب ہے۔ جماعت جا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، کب چلا؟ اگر کب ایسا کریں گے جب آپ کو بھوک کی شدت ہے، تب کھانا ادھیرے دینے کی نماز چھوڑ دینا۔ اگر آپ کو بھوک کی شدت ہے تب کیا کرے؟ پہلے کھا لو۔ ہو سکتا ہے نماز میں آ گئے اور اتنی بھوک لگی ہو گئی ہے کہ گشی تاری ہو گئی تو ایک مسئلہ ہو، اسی لیے اسلام نے سہولت دیا ہے پہلے آپ کھانا کھا لو۔ استنجا ہو رہا ہے تو پہلے آپ ضرورت سے فارغ ہو جاؤ، پھر نماز کی ادائیگی کرو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ اور تم نماز کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ ترتیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غور سے سنیے آپ۔ ترتیل کا معنی ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر قرأت کرنا، یعنی ہر آیت پہ رک رک جانا۔ آپ ایک ساتھ میں 2-4 آیتیں ہی پڑھ سکتے، وہ الگ مسئلہ ہے، ایسا نہیں کہ وہ نہیں پڑھ سکتے، پڑھنا چاہتے، لیکن قرآن نے یہاں جو خطاب کیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو تم ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اس کا معنی ترتیب نہیں ہوتا ہے۔ میں اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے خبریں ملی تھی اور بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے نماز کے درمیان قرأت کے اندر تقدیم اور تاخیر کر دیا، مطلب اس کا یہ ہوا پہلے والی صورت کو بعد میں اور بعد والی صورت کو آپ نے پہلے پڑھ لی تو لوگوں نے نماز کو بھی دہرایا ہے، حالانکہ شریعت کے خلاف بات ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کبھی نماز کے اندر صورتوں میں ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا، بغیر ترتیب کے آپ نے نمازیں پڑھ لی تو آپ کی نمازیں
ہو جائیں گی. نماز دہرانے کی یا سجدہ سہو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ورنہ بنیادی طور پر نماز تو ہر امام ترتیب کے ساتھ ہی پڑھاتا ہے، لیکن کبھی اگر آپ نے بلا ترتیب بھی پڑھایا ہے تو الحمدللہ آپ کی نماز میں کوئی حرج نہیں، کوئی دقت کی بات. ایک مرتبہ واقعہ میں سنا دوں باختصار یہ، جب میں کرناٹکا کے اندر تھا اور میں نیا نیا تھا اس وقت، وہاں ایک ہی عیدگاہ کے اندر جماعت اسلامی دیوبندی اہل حدیث پڑھتے ہیں. الحمدللہ امامت کا شرف اس عیدگاہ میں 200 سال سے اب تک ابھی کیا پتہ نہیں اہل حدیثی عالم کو حاصل. یہ شرف اہل حدیثی عالم کو ہے، کوئی پڑھائے گا اہل حدیث. بہرحال اتفاق سے مجھے موقع ملا اور میں بھی نیا تھا. میں نے نماز پڑھانی شروع کی تو پہلے سورہ اعلیٰ کے بجائے میں نے سورہ غاشیہ پڑھ دیا. حالانکہ نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن مجھے ایسا وہم ہوا کہ نماز کے بعد کوئی نہ کوئی بوال ضرور ہوگا. میں نے سلام پھر میری ایک عادت ہے کہ جو چیزیں غلط ہو جاتی ہیں میں اس کی اصلاح کرنے کی فوراً کوشش کرتا ہوں. میں فوراً وہاں کھڑا ہوا قبل اس کے کہ میں خطبہ کو شروع کر. میں نے دیکھ لیا لوگوں کے تیور بدلے ہوئے ہیں، چونکہ لوگوں نے یہ خبر دے دی ہے کہ اگر نماز میں ترتیب کا خیال نہیں کیا جائے گا تو نماز نہیں ہوتی ہے. میں فوراً کھڑا ہوا اور میں نے اس آیت کی تلاوت کی، اس کی تفسیر بیان کیا اور میں نے 3-4 کتابوں کا حوالہ دیا. دعوت القرآن، تفسیر اور ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا حوالہ دیا. تفہیم القرآن، دعوت القرآن، معرف القرآن، احسن البیان، تقریباً 4-5 تفاسیر کا میں نے حوالہ دیا. ورتل القرآن کی تشریح میں کسی بھی مفسرین نے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر قرأت میں غلط ملت ہو جائے آگے بھی ہو جائے تو نماز لگے. میں نے خاص طور سے جماعت اسلامی کے لوگ زیادہ تھے، میں نے جماعت اسلامی کی کتاب سے حوالہ دیا کہ نماز میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اگر کبھی بلا ترتیب کے بھی نماز ہو جائیں گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ورتل القرآن ترتیل کی تشریح میں مفسرین نے ترتیب نہیں مراد لیا ہے بلکہ ٹھہر کے قرآن کو پڑھنا مراد لیا. معاملہ ایک دم سناٹا، خطبہ ختم ہوگا. کئی لوگ وہاں آفس سے آئے، میں نے جماعت اسلامی کی کتاب جو تفہیم القرآن تھا اس کو چاہتے تھے، میں نے کہا اس کی تفسیر کا پڑھو. پڑھنے کے بعد سارا مجمع میں الحمدللہ سناٹا چھا گیا اور لوگوں نے یہ کہا کہ آج تک ہم لوگوں کو کسی نے یہ تفسیر نہیں بتایا تھا، بس ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ اگر نماز میں ترتیب کا خیال نہیں کیا گیا تو نماز نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح سے کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کی لا علمی کی بنیاد پر، تساہلی کی بنیاد پر. خلاصہ یہ ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، ٹھہر کے پڑھو. اگر قرآن کو حالت نماز میں بلا ترتیب، ایک معنی بتاتا ہوں میں، وضاحت کی مثال ہے. مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد، یہ ترتیب میں جا رہا ہے. قل هو اللہ احد کے بعد قل اعوذ برب الناس، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق. اب قل هو اللہ پڑھانے کے بجائے کسی امام نے قل اعوذ برب الفلق پڑھا دیا پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھایا. اسے ترتیب کے خلاف کہتے ہیں. ایسا اگر پڑھیں گے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی، حالانکہ باطل عقیدہ ہے. دلیل اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کی کتاب صلاۃ کے اندر اس طرح کی کئی روایتیں لائے ہیں، کئی روایتوں کو پیش کیا ہے. اس کے اندر یہ بھی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت نماز میں قرأت کے درمیان سورہ کی تلاوت میں تقدیم اور تاخیر ہو گئی تو اس سے اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بخاری کا کلام یہ ہے کہ اگر ہم نے حالت نماز میں کبھی ایسا کرنا ہی نہیں ہے، اگر کبھی ایسا ہو گیا تو اس کے اندر کوئی حد نہیں ہے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھا کرو، یعنی قرآن کو ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. اور آگے چلیے، اسلام کے اندر آسانیاں کیا کتنی. آپ سو گئے، نماز کا وقت ختم ہو چکا، کوئی حرج نہیں، سو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں. 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا. ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے جو نماز کے وقت سو جاتا. اتفاق کی بات ہے، فجر کی اذان ہو گئی، آپ کی نیند نہیں کھلی، ظہر کی اذان ہو چکی، آپ کی جگہ سو گئے، سوئے رہ گئے. آپ 2 بجے اٹھتے ہیں، صبح میں 8 بجے اٹھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کہا کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ جب تک آپ سوئے ہوئے ہیں اللہ نے قلم کو اٹھا لیا، یعنی آپ کے لیے معافی ہے. اب جب اٹھیں گے
نماز پڑھ لیں گے۔ کتنی آسانی ہے بہر انشاءاللہ اس موضوع کی جو 5ویں کڑی ہے جس کی وضاحت ہے اس کے بعد بھی خطبہ جمعہ میں کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنی ہی تمام باتیں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق فرمائے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں استاف میں زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔